فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناظرین گرامی، بارگاہ ملکوتی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے بندہ حقیر آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کو حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے مہمان کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جاری ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مراحل کو بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو جن مراحل سے انسان کو گزرنا ہے ان مراحل پر کس طرح تفکر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کس طرح سے خود کو آمادہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان مراحل سے گزرتے وقت انسان وہ ہدیے و تحائف جو اس دنیا سے لے کر گیا ہے ان مراحل پر پیش کر سکے، ان مقامات پر پیش کر سکے اور خدا کی خوشنودی کا باعث ہو سکے. ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے تعاون سے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ ہی کے تعاون سے پوری دنیا میں اس وقت اہل بیت کے معارف کو نشر کر رہا ہے. ہم آپ سے یقیناً آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے مادی سپورٹ کے بھی خواہاں ہیں، اور یقیناً اس رمضان المبارک میں آپ نے ہدایت ٹی وی کو فراموش نہیں کیا ہوگا. جس طرح دوسرے کار خیر میں آپ شریک رہتے ہیں، اس کار خیر میں بھی آپ شریک رہیں اور ثواب دارین حاصل کریں اور ثواب جاریہ حاصل کریں. آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، اور جیسے کہ بندہ یقین نے آپ کے سامنے عرض کیا کل کی گفتگو میں کہ دنیا میں دو قسم کے انسان ہم دیکھتے ہیں. ایک طرح کے اشخاص ہیں کہ جو خدا کا قرب دائمی طور پر حاصل کر لیتے ہیں، جہنم سے ہمیشہ کے لیے بخشش حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد ظالمین کی ہے جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں. جب ظلم کا ذکر ہو تو حیف ہے کہ اس ظلم کا ذکر نہ کیا جائے جو افغانستان کے شہر کابل میں چھوٹے چھوٹے معصوم ننھی بچیوں کے اسکول پر روا کیا گیا. یہ بچیاں تو اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی آوازیں ابھی تک گونج رہی ہیں. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس گناہ میں، ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا. پوری دنیا میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، لیکن یہاں کچھ مائیں تھیں جو خون کے آنسو رو رہی تھیں. میں آپ ماؤں سے مخاطب ہوں کہ واقعاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس آپ کو تسلیت پیش کرنے کے لیے الفاظ ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو واقعاً آپ کے غم میں شریک ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام آپ کے غم میں شریک ہیں، امام وقت آپ کے غم میں شریک ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے اس غم میں شریک ہے. اور ایک ایسی ہستی آپ کے اس غم میں شریک ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جفا، سب سے بڑا ظلم ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ کے اس شدید غم میں آپ کے ساتھ شریک ہے. وہ زینب سلام اللہ علیہ کہ جب آپ کوفے تشریف لائیں اور ابن زیاد ملعون کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، اور جب وہ ملعون آپ سے سوال کرتا ہے کہ تم نے اس سفر میں کیا دیکھا، تو آپ نہایت استحکام کے ساتھ جواب دیتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا کے حسن، اس کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اپنے پورے خانوادے کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر یہ جملہ ادا کر رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، یعنی کوئی چیز ہے جو اس جملے کی پشت پناہی کر رہی ہے. یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ
یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ہدف خلقت انسانی در اصل کمال تک پہنچنا ہے، اور یہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، ایک لمحے میں انہوں نے اس کمال انسانی کو حاصل کر لیا۔ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی جانتی تھی کہ انہی شہداء کے خون کے اثر سے کس طرح سے ظالم کی ظالم حکمرانی کو نابود کرنا ہے، اور یہی عزم لے کر آپ سلطنت شام گئیں، حاکم شام کی ظالم اور جابرانہ حکومت کی جڑوں کو آپ نے کاٹ دیا۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کا اختتام موت پر ہے تو شہادت اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں تمام ان بہادر ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے اس راہ میں قربان کیے۔ آپ نے امام کو شہید دیے ہیں، آپ کی بچیاں اس دنیا سے چلی گئیں لیکن آپ نے امام کی راہ میں شہید دیے ہیں، آپ نے اسلام کو شہید دیے، اسلام کے پیڑ کی آبیاری آپ نے اپنے بچوں کے خون سے کی ہے۔ دنیا کے ہر زندہ دل شخص کی طرف سے آپ تمام ماؤں کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ خداوندہ میں ہم دعا گو ہیں کہ وہ اپنی آخری حجت کا ظہور جلد از جلد محقق فرمائے، اور ان کی رکاب میں ہم بھی اس شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو سکیں، اس زندگی کا اختتام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ اور اس زندگی کا اختتام بہترین طریقے سے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب میں اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے مراحل کو اچھی طرح سے پہچانوں اور اس کے لیے آمادہ رہوں۔ اس آمادگی کے لیے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر روشنی ڈالنے کے لیے اپنے مہمان سے ملتمس ہوں، جناب حجت الاسلام والمسلمین سید نصرت عباس بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر نہایت خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے لطف اور کرم کے ہمیشہ سے ہم خاکسار ہیں کہ وہ توفیق عنایت ہوئی کہ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں پہنچ گے۔ بہت شکریہ ناظرین گرامی۔ حدیث آپ کے سامنے کل مولانا صاحب نے پیش کی، اس کا ایک حصہ آج کا جو پہلا حصہ تھا تقریباً اس کا اختتام ہوا، اور اب دوسرے مراحل کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو باقی ایام ہیں اس رمضان المبارک کے اس کو میں اس حدیث کو اختتام کی طرف لے جائیں اور علامہ صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کر سکیں۔ قبلہ جیسے کہ آپ نے کل تمام ناظرین کی خدمت میں فرمایا کہ پہلا وہ مرحلہ ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور انسان کی روح قبض ہونے کا وہ مرحلہ ہے، اس وقت جو بھی تحائف انسان پیش کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بہرحال آپ نے شاید فرمایا کہ قبر کے مراحل ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم آپ سے ملتمس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ونانۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کل ہم نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کے شخص رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور رسول خدا سے سوال کرتا ہے کہ میں اجازت دیں مجھے کہ میں موت کی آرزو کروں، موت کی تمنا کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی تم تمنا کرو نہ کرو، موت نے تو آنا ہے، بہتر ہے کہ اس کے لیے آمادہ ہو، اپنے آپ کو تیار کرو، اور جہاں تم نے جانا ہے وہاں کے لیے جو ہے وہ تحفے جمع کرو، ہدیہ جمع کرو۔ تو وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ وہ تحفے کیا ہیں اور کس کے لیے؟ تو پھر رسول خدا کی مفصل حدیث ہے جس کا ایک حصہ کل ہم نے بیان کیا کہ 10 مقامات کا ذکر فرماتے ہیں رسول خدا کے 10 مرتبے مقام کہہ لیں، اس میں سے ہستیاں بھی ہیں کہ ان کے لیے تم نے تحفے لے کے جانے ہیں۔ اس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، قبر ہے، منکر نکیر جو ہیں 2 فرشتے ہیں،
صراط کا مقام ہے، میزان ہے، بہشت رضوان ہے، اور اسی طرح پھر خود رسول خدا ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، پروردگار ہے. تو یہ بتاتے ہیں. اور کل ہم نے حضرت اسرائیل کا بتایا کہ 4 تحفے ان کو جو دینے تھے. پہلا یہی تھا کہ آپ کے گردن پہ حق و ناس نہ ہو، کسی کو لینا دینے کا مسئلہ نہ ہو، کسی سے کچھ ادھار رہے، پیسے ہیں، کوئی بھی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کے اوپر جو چیزیں قضا ہو گئی ہیں انہیں انجام دیں، جو فوت ہو گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کے جو واجبات. تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے بیان کی تھی کہ انسان جو ہے وہ خود لقاء اللہ کی شدت رکھتا ہو، یعنی خدا سے ملنے کا اشتیاق ہو اس کے اندر، مشتاق ہو، آرزو ہو اس کے اندر. چوتھی چیز جو کل وقت تمام ہو گیا تھا، بات نہیں ہو پائی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ سب ہو اور پھر انسان موت کی تمنا بھی کرے، یعنی موت کی مرگ کو یاد بھی کرے. اس لیے بعض روایات کہتی ہیں کہ جو دن میں شاید 20 یا 28 دفعہ کچھ ایسی ہے روایت میں، تقریباً اس کے آس پاس کی کاؤنٹنگ ہے، کہ جو اپنے مرگ کو، موت کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. موت کو یاد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اس نے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو وہ پھر اپنے حال کو صحیح کرتا ہے، اپنے چیزوں کو صحیح کرتا ہے. کل جیسے سورہ کہف کی آیت میں بتایا کہ اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، خدا سے ملاقات کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، تو پھر تم عمل صالح انجام دو، نیک عمل انجام. علماء کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ موت کی آرزو کرنا، موت کی تمنا کرنا. اگلا جو مرحلہ ہے، جو اگلے جگہ ہے جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ 4 تحفے جو اپنے لیے ارینج کرو، اگلا جو سٹیپ ہے وہ قبر ہے، کہ جو انسان نے بہرحال اس میں جانا ہے، ہر آدمی کو بہرحال. اور ایک واضح ترین چیز ہے، واضح ترین ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کہیں نصیب ہو، کسی کو کہاں نصیب ہو، بہرحال لیکن میکسیمم لوگوں کو بہرحال قبر نصیب ہوتی ہے. اور نہیں پتہ ہوتا، آدمی اپنی زندگی میں بڑے بڑے گھر، بلڈنگیں، عمارتیں اور بڑا لگژری چیزیں بناتا ہے رہنے کے لیے، رہائش کے لیے. منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا، انسان اپنے حلال رزق کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی جو اس کا اسٹیٹس ہے بہرحال اس حساب سے اگر رہے. اصل یہ ہے کہ جس قبر میں جانا ہے اس میں روشنی کیسے ہوگی، وہ کشادہ کیسے ہوگی، وہاں انسان کیا کرے گا، وہاں دنیا کی چیزیں کام نہیں آئیں گی. اسی لیے قبرستان جانے کی تاکید ہے، قبرستان جانا چاہیے. کچھ ایام میں تو زیادہ تاکید ہے، اس کے علاوہ بھی جمعہ، شب جمعہ انسان کو چاہیے کہ قبرستان جایا کرے، تاکہ تفکر فکر کرے کہ اس نے بھی قبر پہ جانا ہے، اس نے بھی ایک دن اس طرح سونا ہے جس طرح اس کے جاننے والے، اس کے آس پاس والے لوگ جو ہیں وہ قبرستانوں میں سو رہے ہیں. امام علی علیہ السلام بھی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ صفات بیان کرتے ہیں جب ایک باپ کی، تو اس میں بھی بیان کرتے ہیں کہ جہاں وہ رہتا ہے وہ مردگان کی جگہ ہے، یعنی مکان، دنیا جو ہے وہ مردوں کی جگہ ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سے پہلے کتنے لوگ دنیا چلے گئے ہیں، ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ مکان اصل میں مردگان کا ہے. ایون ابھی حرم کے اندر ہم بیٹھے ہیں، حرم کی سائڈیں، یہ ساری جگہیں جو تھیں یہ قبرستان ہے بیسکلی. نیچے ہیں، سامنے شیخین کا قبرستان نظر آ رہا ہے، ابھی ادھر بھی جائیں تو اندر قبریں تھیں، اب باہر حرم بن گیا، کشادہ ہو گیا. لیکن بہرحال وہ تو خیر خوش قسمت ہیں کہ جن کی یہاں قبریں ہیں، کہ زائرین حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ان کے قبروں کے نشان نہیں ہیں یقیناً، نیچے دفن ہے کہیں. تو میرے خیال سے انسان اگر غور کرے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنے افراد دنیا میں زندگی گزارے ہیں اس سے زیادہ مر چکے ہیں. بالکل، یعنی یہاں دفن زیادہ افراد ہیں اس کی نسبت کے جتنے افراد دنیا میں. اب ایسی جگہوں پر تفکر فکر کی ضرورت ہے. علماء کی سیرت میں نظر آتا ہے قبرستان، خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ ہے کہ وہ کسی کہیں دفن کر رہے تھے، تو وہاں وہ گئے اور قبر کے پاس بیٹھ کر کافی انہوں نے گریہ کیا، اور ان کے آنسو جو ہے وہ اشکبار ہو گئے کہ ان کی محاسن جو ہے وہ گیلے ہو گئے. تو قبر کو یاد کرنا، قبر کی طرف متوجہ رہنا بہت ضروری ہے. خوب، یہاں پر جو مراحل ہیں قبر کے حوالے سے، اس میں کیا تحائف لے کے جانے ہیں، اور دقیقاً وہ کیا مراحل ہوں گے قبر میں کہ جس کو طے کرنا ہے انسان؟ دیکھیں، ایک تو خیر بہرحال ہے قبر کے اندر ہوگا کیا، روایتیں اور بہرحال واقعات ہمیں بیان کرتے ہیں، لیکن اصل میں قبر جو ہے وہ تو ظاہری جو ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے، اصل تو عالم برزخ ہوتا ہے.
جب اتارا جاتا ہے تو آدمی عالم برزخ میں ویسی جب روح نکلتی ہے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہے، پیرالل ہوتی ہے. بس ظاہری جسم قبر میں ہے لیکن روح انسان کی عالم برزخ میں ہے. فشار قبر جو ہے وہ بیسیکلی اصل میں روح اور ارواح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال قبر میں جو رکھی ہوئی جسد ہیں وہ تو ایک عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں. بہرحال کچھ پاک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بدن جو ہیں وہ بہرحال سالم رہیں، وہ بھی اللہ کی خصوصیت ہوتی ہے. اس میں پہلا جو تحفہ ہے جو قبر کو دیں تاکہ بہرحال آپ جس کو تحفہ دیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آسائش پیدا کرے، پہلی چیز جو ہے وہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی سخن چینی اور خاص طور پہ انسان جو ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے کسی کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس چیز کو ترک کرنا قبر کو پہلا تحفہ ہے. یعنی انسان کی زبان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خود زبان جو ہے وہ انسان کے بدن کا وہ جز ہے جو کہ ظاہراً چھوٹا ہے، لیکن یہ جو ہے انسان کو شکافت کی طرف بھی لے جائے گا اور سعادت کی طرف بھی لے جاتا ہے. ایک زبان انسان کو بہت کچھ کرا سکتی ہے. ایک زبان جہاں اس کی اتنی خصوصیات ہیں روایات کے اندر ہیں اور لوگ بھی بہرحال مستحضر ہوں گے. زبان کے لیے گناہ بھی ٹھیک ٹھاک جو زبان سے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. کتاب گناہ کبیرہ آیت اللہ شہید دستغیب کی اگر پڑھی جائے تو اس میں اندازہ ہوگا کہ زبان سے ہونے والے کیسے کیسے جو ہیں وہ گناہ ہیں. تو زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کو ایسا استعمال کرنا کہ جس کو کسی کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، غیبت نہ ہو، اس سے تہمت نہ ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر انسان اپنی زبان پہ قابو نہ کر پائے تو یہ یہاں تو مشکل ہوتی ہے، قبر میں اس کو بہت مشکل ہے. بے شک. اور روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہے کہ موجود ہے روایات میں کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان کو سخت ترین عذاب ہوں گے. اور خود غالباً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو جب عذاب دیا جائے گا تو اس کے تمام اعضاء سے زیادہ عذاب زبان کو دیا جائے گا. زبان بہرحال یہ ہماری گفتگو ہوئی کہ مجسم ہو کر یہ خدا سے سوال کرے گی کہ تمام اعضاء کے مقابلے میں مجھے کیوں زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے. تو خداوند متعال فرمائے گا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے تمام اعضاء اس کرب کا شکار تھے، یعنی تم اصل وجہ تھی اس تمام عذاب کی وجہ سے. زبان جو ہے وہ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ زبان جو ہے وہ سلام کرتی ہے باقی اعضاء کو روز اور پوچھتی ہے کہ سب کیسے ہو. تو سب کہتے ہیں اگر تم سالم ہو تو ہم بھی سالم ہیں. کیا بات ہے. تمہاری سالمیت ہی کی وجہ سے انسان سالم ہے. یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس روایت میں بیان کر رہے ہیں رسول خدا، لیکن کتنی مہم ہے کہ واقعاً انسان کامل بننے کے لیے ان چھوٹی چیزوں پر غور کرنا بات یہی ہے کہ جہاں تو شاید انسان زبان سے جو بھی کہہ دے چلا جائے گا، لیکن جہاں انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی زبان جو ہے جہاں وہ چیزوں کی توصیف کرتی ہے، صفت بیان کرتی ہے، جہاں زبان دو لوگوں میں صلح کروا سکتی ہے، جہاں زبان ایسی ہو کہ انسان کو موعظہ اور نصیحت کرتی ہے، جہاں زبان انسان کے دلوں کو لوٹ سکتی ہے، وہاں زبان بہت ساری مشکلات بھی ایجاد کرتی ہے. وہاں انسان زبان کے ذریعے سے زبان سے نکلی ہوئی گفتگو یا الفاظ بالکل اس تیر کی طرح ہیں کہ جو نکل گیا پھر پلٹتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر وہ بہت مشہور واقعہ ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، جو کہ ایک شخص جو تھا وہ زبان اس سے کنٹرول نہیں ہوتی تھی یا غصہ اس کو آتا تھا، تو اسے کہا کہ جا کر جو شاید جوان بچہ تھا یا کیا تھا، تو اسے کہا کہ جو درخت ہے لگا ہوا ہے گھر میں، اس میں جا کے جب بھی ایسی بات ہو یا جب بھی تم ایسی بات چیز کرو جس سے زبان سے تم کسی کو تکلیف دو تو ایک کیل جو ہے وہ جا کے درخت میں لگا دینا. اب انسان زبان سے بات کر دیتا ہے، پھر معافی بھی مانگ لیتا ہے، معذرت بھی کر لیتا ہے. بہرحال یہ روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے واقعات ہیں جس سے ہم سب گزرتے ہیں. اور پھر انسان معذرت کر لیتا ہے. تو وہ بچہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا لیکن ایک کیل لگا لیتا. پھر جب بعد میں اس کے والد نے کچھ عرصے بعد دیکھا تو درخت میں کیل لگے ہوئے ہیں، یعنی گویا اتنی جو ہے. جب اس کو بالکل ہو گیا کہ اب معذرت کر لی، اب بالکل اب نہیں کرے گا، تو کہا جاؤ ان کیلوں کو نکالو. جب ان کیلوں کو نکالا گیا تو سوراخ درخت ہو گیا. کہا کہ معافی تو مانگ لی، احساس تو ہو گیا کہ غلطی کی ہے، لیکن جو زبان سے نکلی بات تھی وہ سوراخ کی طرح ہے کہ معذرت تو کر لی لیکن آپ نے اگلے کا دل جو ہے وہ، اس لیے بعض اوقات باتیں بعض جگہوں پر ایسی ہوتی ہیں جو دل میں بیٹھ جاتی ہیں، جسے شاید زمانہ گزر جاتا ہے. آپ اگر بعض اوقات اس لیے بہت انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. جذبات میں، احساسات میں، غصے میں انسان کہہ بیٹھتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے بعد میں.
لیکن وہاں بات دل میں بیٹھ جاتی ہے. وہاں شاید بہت بڑا ظرف چاہیے سامنے جو اس چیز کو بھلا دے, جو اس چیز کو اگنور کر دے, چلو خیر ہے جیسے بھی ہو گیا, کسی کیفیت میں تھا, یا شاید ابھی وہ سچویشن نہیں. بہت مشکل ہے. بہتر ہے کہ انسان احتیاط کرے. یہ آج مرحلہ معاشرے یہ کے نوبت اندر جو ہاں بالکل مشکلات ہیں, اس میں سب سے بڑی وجوہات یہی ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا انسان ہے. واقعی اس لیے قرآن جو ہے وہ بہت سارے مقامات پر باقاعدہ گفتگو کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. قرآن میں باقاعدہ آداب ہیں کہ کس طرح گفتگو کرنی چاہیے, کس طرح بات کرنی چاہیے, کیونکہ بہرحال وقت اتنا نہیں ہے کہ اس بحث کو جو ہے وہ پھر کسی اور مقام پہ اس بحث کو الگ سے کریں گے کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح چاہتا ہے. پہلی چیز ہے بہرحال ادب احترام سے گفتگو کرنا, جتنا علم ہو اتنی گفتگو کرنا. نہیں جانتے ہیں خود نہ کریں گفتگو. ارے کہ بیہودہ گفتگو نہ کرے آدمی. علماء کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسے روزہ رکھتا ہے انسان بھوک و پیاس کا, وہ زبان کے روزے تھے ان کے. یعنی جو چیز ضرورت کی تھی بس وہی بات کرتے تھے, اس کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے. اور آج کل کے دور میں جو زبان کا ایک اور مصداق ہے, کیونکہ آج ہو سکتا ہے آپ بولیں لاک ڈاؤن میں ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں, یہ جو ہم شیئرنگ کرتے ہیں, یہ جو ہم پوسٹ کرتے ہیں, یہ جو ہم چیزیں ڈالتے ہیں, یہ بھی زبان ہے اصل میں. جو میسیجز بالکل اسٹیٹس اصل میں آپ بول تو نہیں رہے, لیکن آپ ٹیکسٹ بھیج رہے ہیں, آپ پکچر بھیج رہے ہیں, گویا آپ ترجمانی کر رہے ہیں اپنی زبان کی. اگر آپ سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ یہی کر رہے ہوتے. امپورٹنٹ پوائنٹ. کتنا خطرناک ہے. آج ہم پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہے ہیں, کیا کیا فارورڈ کر رہے ہیں. لطیفے بہت زیادہ چیزوں کرنا انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتے ہیں, انسان کو حماقت کی طرف لے جاتے ہیں. آج کل لوگ بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں چیزیں ٹک ٹاک کی اور اس طرح کی چیزیں جو کہ بہرحال ہنسی مذاق کا باعث بن جائیں, یا کسی کو اذیت ہو رہی ہے کسی کو, وہ یہ زیب نہیں دیتا انسانیت کو, پھر انسان حماقت کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کی اسی بات سے مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب زبان شکوہ کرے گی خدا بند متعال سے کہ مجھے کیوں زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, تو خدا بند متعال جواب دے گا اس وجہ سے کہ تمہارے ایک لفظ یعنی تمہاری ایک ادائیگی سے مغرب اور مشرق میں فساد برپا ہو گیا. اور یہ اس کا بہترین مصداق ہے جو آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو آپ اسٹیٹس اور جو بھی چیزیں شیئر کر رہے ہیں, ایک ہی چھوٹی چھوٹی چیز سے فساد برپا ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. تفرقہ ایجاد ہونا, مذاہب کے درمیان میں آپ کی بات سے جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہو جائے. خوب زبانی سے تو سارے فساد ہوئے ہیں دنیا کے اندر. ایک کسی نے بات کی اور بہت ساری باتیں تو کسی نے کی, کس نے کی یہ بھی نہیں پتا کسی کو, کیونکہ دوسری طرف سامنے والے صحیح طرح سنتے بھی نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ خبر سنو, تحقیق کرو, پہلے دیکھو کون کہہ رہا ہے, کس طرح کہہ رہا ہے, اس میں حقیقت کیا ہے, یہ بھی ہم نہیں دیکھتے آج کل کے دور کے اندر. بس سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے جسے ہمیں استعمال کرنا آتا نہیں ہے, اور ہر آدمی جو ہے اس میں ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. اور دین کا تو ایکسپرٹ ویسے ہی ہر کوئی ہے ماشاءاللہ آج کے دور کے اندر. ہر کسی کو مذہب جو ہے وہ سب کو سمجھانا بھی ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے. یہ خطرناک ہے. اگر آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے باقاعدہ جو چیزیں پروفیشنل ہیں, جو ایکسپرٹ چیز کے لیے ریکوائرڈ ہے, اس کو اگر آپ اس طرح ایک دوسرے کو بیان کریں گے, بات کریں گے, تو سامنے والے کی ظرفیت نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں. تو سوشل میڈیا تو بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور کے اندر. آپ کا کردار, آپ کی زبان ہے بیسیکلی. آپ اپنے اسٹیٹس کے ذریعے, اپنی وال کے ذریعے, انسٹاگرام کی شیئر پوسٹ کے ذریعے, اسٹوری کے ذریعے سے آپ اپنے اندر کو ظاہر کر رہے ہیں. اب کیا ظاہر کر رہے ہیں آپ, کس طرح ظاہر کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چیز یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. غالباً نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ زبان انسان کی نعمتوں کو سلب کر لیتی ہے, یعنی بدگفتاری. یعنی کیا ربط ہے ان دونوں چیزوں کا؟ زبان واقعی سلب نعمت کا باعث بن سکتی ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, جب اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے یا کوئی چیز دی ہے, اب آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اگر اس کا شکر ادا نہیں کریں گے, یا پھر اس کے بعد بولیں گے کہ مطلب ناشکری زبان سے ہی کریں گے کہ یہ کیا ہے, یا یہ نہیں تو وہ ہوتا, وہ ہوتی, اگر یہ چیز ہو جاتی, یہ گاڑی ہو جاتی, یا یہ مثلا یوں ہو جاتا, یا مثلا اور ایسی بات کرنا کہ جس سے انسان اپنی زبان کے ذریعے سے خدا کی حمد و ثنا کے بجائے اس کو کفران نعمت کی طرف چلا جائے یا کسی اور طرف چلا جائے, تو ظاہر ہے خدا جو ہے وہ یعنی ناشکری جو زبان سے ادا کر رہا ہے, انسان ناشکری حقیقت کو نہیں سمجھتا, ناشکری کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں, شکوہ کرتا ہے, تکبر زبان سے کر سکتا ہے, ریاکاری کر سکتا ہے, زبان سے دوسرے کی تحقیر کر سکتا ہے,
اپنے آپ کو بہتر بتانے کی خاطر کس طریقے سے جو بہرحال اسے پروردگار نے نعمتیں دی ہیں وہ ان ساری نعمتوں کو کھو سکتا ہے. خوب. اگلے مرحلے کی طرف اگر ہم اشارہ کریں، اس کے بعد کیا ایسی چیز ہے جو قبر کے اندر انسان کو درپیش ہوگی اس کے بعد؟ دوسری چیز جو قبر کے اندر ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. یعنی قراءۃ القرآن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قبر کے اندر قبر کو تحفہ ہے. اصل میں ماہ مبارک رمضان ہے، ویسے ہی دیکھیں ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آخری ایام ہے، یقیناً کر رہے ہوں گے، اور اس چیز کو کنٹینیو رکھیں. میں ایک اور پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ جہاں ہم لوگ شاہ کے طور پر اگر ہمیں خدا نے توفیق دی ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں جو 30 منٹ سے 40 منٹ تک ہر آدمی کے تقریباً اپنا ہے. اگر وہ روز اتنا قرآن کو پڑھ رہا ہے، تفکر تدبر بھی کر رہا ہے، ترجمہ سن رہا ہے، تو عام دنوں میں اگر اتنا وہ نہیں پڑھ سکتا مثلاً تو کم از کم 10 منٹ تو پڑھ سکتا ہے. 5 منٹ 10 منٹ اپنے آپ کو دے دے. صبح کے وقت دے دے، راستے میں کام کرتے وقت جا رہا ہے وہاں دے دے، سونے سے پہلے دے دے 5 منٹ. اس کو کنٹینیو رکھے. جب کنٹینیو رکھے گا پھر تھوڑا تفکر تدبر کی طرف، تو خیر یوٹیوب آ گیا ہے، اتنی چیزیں آ گئی ہیں، سافٹ ویئر آ گئے ہیں، اپلیکیشنز آ گئی ہیں، آپ پلے کر دیں، ترجمہ بھی چلے گا، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تفسیر بھی چلے گی آپ کے لیے، سب کچھ چلے گا آپ کے لیے. تو آپ جو ہے یہ جو ہے نہ صرف بہرحال قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جاویدہ معجزہ ہے، انسان کے اوپر اثر اس کا ہوتا ہے. قرآن کا دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت، یعنی خود ایک عبادت ہے جو انسان کے اندر پازیٹیو وائبس کو کریٹ کرتا ہے. پھر کلام الہی ہے، اس سے بہتر اور کیا کلام ہو سکتا ہے انسان کا. خداوند متعال فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن. بہترین ذکر جو ہے وہ اطمینان دینے کی ذات پروردگار کا ذکر ہے. تو اگر اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں تو یہ ہمیں فائدہ دے گی اور یہ ہماری قبر میں آسانی پیدا کرے گی. قبر کو آپ بولیں گے شخص آیا ہاں یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہ قبر آپ کے لیے کشادہ ہو سکتی ہے، قبر آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے. قبر آپ کو تحفہ ہے وہاں کے، ہاں تحفہ ہے قبر کو دینے کی. آپ کی قبر جو ہے وہ آپ کو آرام سے لیتی ہے، کیونکہ قبر سے مانوس ہونا آسان نہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ مردے کو قبر سے تھوڑے پہلے رکھو، تلقین پڑھو. کچھ جگہ مستحب ہے کہ قبر کو فوراً نہیں اتارو، قبر کے مردے کو. کچھ جگہوں پر اس کو کہتے ہیں نا، جنازے کو ہم رکھتے بھی ہیں پھر اٹھاتے ہیں، 2 جگہ رکھتے ہیں. کیوں؟ مانوس ہو کہ وہ جا کہاں رہا ہے، اس کو انسیت نہیں ہوتی، سخت ہے. ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو وصیت کی اس میں کہا حضرت علی علیہ السلام سے کہ جو ہے وہ جب مجھے دفنا دیں تو بیٹھیے گا، قرآن کی تلاوت کیجئے گا، وہ خوب بات کیجئے گا. زہرا جیسی ہستی فرما رہی ہیں، تو انسان یہ بہت ضروری ہے کہ انسان گفتگو کرے اور ایک دم جو ہے وہ بہرحال مردہ مانوس نہیں ہوتا، تنہا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہماری. ناظرین گرامی، ہماری گفتگو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نہایت ہی دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آپ کی کالز کے بھی ہم منتظر ہیں، آپ کے میسیجز کے بھی منتظر ہیں، اور انشاءاللہ اپنے بہترین سوال، علمی سوالوں اور موضوع سے مربوط سوالوں سے پروگرام میں شرکت کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کو ہم مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان سے اس کا بہترین اور علمی جواب حاصل کریں گے. آپ سے ایک مرتبہ پھر ہدایت ٹی وی کی جانب سے اپیل کریں گے، آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ان ایام ماہ مبارک رمضان میں ہدایت ٹی وی کو فراموش نہ کیجیے. اس کار خیر میں آپ شامل رہیے جو کہ واقعاً تمام مراحل زندگی میں اور زندگی کے بعد آنے والے مراحل میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. مرکز معصومیہ قم میں آپ اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ٹیلی ویژن پر نمبرز شیئر ہو رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ یہاں پہ کنٹریبیوشن اپنا کر سکتے ہیں. قبلہ ہمارے پاس کالز کچھ ریسیو ہو رہی ہیں، میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ کچھ میسیجز کو ہم یہاں پر پڑھیں. السلام علیکم. کفایت حسین صاحب، جو کہ بہرحال ناظرین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ایک پرانے ہوسٹ ہیں، اور شاید انہوں نے ابھی کال بھی کر لی ہے. آپ کی اجازت سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں. آپ کیسے ہیں کفایت صاحب؟
جی الحمدللہ، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق دی آپ حضرات کے ساتھ محض گفتگو ہو سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کفایت حسین صاحب، جو کہ جن کو آپ ہمیشہ سے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے رہے اور ایک سینئر پرسنالٹی ہیں ہدایت ٹی وی کی جانب سے، اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں، اور یقیناً ان کی کمی اس وقت یہاں محسوس ہو رہی ہے ہمیں۔ اس وقت انڈیا گئے ہوئے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں اور دوسرے پروگرامز میں شرکت کے لیے، تو اسی لیے بندہ حقیر آپ کی خدمت میں شامل ہے، حاضر ہے، اور کفایت حسین صاحب سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ جی کفایت حسین صاحب، کیا حالات ہیں اس وقت آپ کے شہر کے اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جی میں سب سے پہلے تو کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا عمت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسی بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طریقے سے میں پروگرام کے میزبان جناب اطہر رضوی صاحب کی خدمت میں اور ہمارے مہمان علی جناب مولانا حجت الاسلام نصرت عباس بخاری صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہدایت ٹی وی کے اراکین ہیں، چاہے وہ شعبہ قم کے ہوں یا خدمت میں سلام اور عرض ادب، اور مولانا کی خدمت میں نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کی بہترین گفتگو کے درمیان حائل ہو گیا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ گزشتہ سال کے کچھ لمحات ہیں جو یاد آ رہے تھے آپ کو دیکھ کے، تو بس میں نے بھی چاہا کہ میں بھی ہمارے لیے شامل ہو جاؤں۔ میں آپ کی شرکت باعث سعادت ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور بس جیسے آپ نے حالات کے حوالے سے پوچھا ہے، تو حالات تو سب کو معلوم ہی ہے، پوری دنیا میں یہ جو کرونا کی دوسری ویو ہے، اس نے ایک قہر جو ہے وہ برپا کیا ہے، خاص طور پر جو ہمارا ہندوستان ہے اس میں اب یہ ظاہر ہے عالمی پیمانے پہ سب کے سامنے ہے، بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں یہاں، اور کرونا کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل بھی پیش آ رہے ہیں آکسیجن وغیرہ کے حوالے سے۔ لیکن ایک بہت اچھی چیز یہاں پہ جو دیکھنے میں آئی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں اس بات کو، اسی طرح ہمارے ناظرین بھی اس بات سے واقف ہیں کہ کچھ عرصے سے ہمارے ہندوستان کو ایک نظر سی لگ گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب تھی، جس میں تمام ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی آپس میں مل کے ایک گھر کے مختلف افراد کے مانند رہتے تھے، تو اس میں کچھ کمی سی واقع ہو گئی تھی۔ لیکن اب الحمدللہ اس کرونا کے ذریعے ایک چیز جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب پھر سے اس چیز کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سب مل کے اس مشکل سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یونٹی واپس آ رہی ہے بلا تفریق مذہب و ملت۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جی جی یہاں پہ جو ہے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، یعنی آپ ایک میں چھوٹی سی مثال دوں، وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ یعنی مشکل ہو جاتی ہے، ویسے خدا تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اپنے حفظ رکھے اور اس مشکل سے نجات دے، لیکن اگر کوئی مشکل ہو جاتی ہے یہاں پہ، تو اگر کوئی مسلمان مثلا کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے اگر اس کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کچھ حساسیت بھی ہوتی ہے، تو مسلمانوں سے پہلے جو ہے ہندو آگے بڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ قبرستان تک پہنچاتے ہیں، یعنی انسانیت کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ سے چلا جاتا ہے تو مسلمان آگے بڑھتے ہیں، اس کو آرامگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل بالکل، یعنی آپس میں وہ اتحاد جو ہے پھر جی جی بالکل بالکل ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی در حقیقت تو انسانیت کا جذبہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ بیدار ہو رہا ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کفایت حسین صاحب، اور آپ کے لیے یہ یہاں کے حالات دکھ رہے ہیں۔ جی جی بالکل، یعنی انسانیت کا مظہر ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں، اس وقت یہ بنا ہوا ہے، بہت خوب، کہ تمام مکاتب فکر کے ماننے والے یہاں پر رہتے ہیں۔ زبردست زبردست، بہت خوب۔ جی جی میں بس یہ گزارش کروں گا کہ آپ سے بھی آپ
آپ دعا کریں اور اپنی ذات کے اوپر وہاں کے نویت کے سبتے میں پورے عالم بشریت کو اس کرونا وبا سے نجات دے، اور جلد از جلد، کیونکہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کے، اور بڑے ایک عرصے سے وہاں جو ہے کون سا ہم سے گناہ سرزد ہوا کہ بیوی نے ہمیں خود سے دور کا، اور یہاں دور سے بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ سلام پیش کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ پچھلے سال کرونا کے حالات جبکہ بہت سخت ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود وہاں خود بھی زیارت کرتے رہے ہیں، ناظرین کو بھی زیارت کراتے رہے ہیں. دعا کیجیے گا انشاءاللہ پھر سے وہ موقع فراہم ہو انشاءاللہ وہاں پر حاضری. نہیں کفایت حسین صاحب، بہرحال یہ تو وظیفہ ہے سب کا، سب نے اپنی اپنی جگہ جا کے اپنا وظیفہ انجام دینا ہے. بہرحال آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، اور آپ کا خصوصی سلام جناب معصومہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، ناظرین کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہیں گے اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے؟ جی میں بس کیا عرض کروں، مولانا ہمارے نصرت عباس بخاری صاحب بہترین بیانات جو ہے ان کے ہیں ناظرین کے لیے، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے اور ایک وظیفہ تبلیغ بھی ہے اس کے حوالے سے آئے تھے، تو ایک مختصر سی حدیث میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. البتہ اس معذرت کے ساتھ کہ یہاں چونکہ میں یعنی ٹرین گزر رہی ہے، شاید میری آواز تھوڑی سی جو ہے وہ خراب ہو جائے، معذرت چاہیں گے اس کے لیے ہم آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی. البتہ میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں یہ آوازیں جو ہیں وہ مخل نہ ہو، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، ٹرین کو نہیں روکا جا سکتا. جی آپ فرمائیے، آپ کی آواز ہمیں موصول ہو رہی ہے. جی تو ایک حدیث ہے، بس میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہماری طرف سے ہمارے ناظرین جو ہے وہ ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لیں. حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں بی بی کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرماتی ہیں کہ بابا جان رسول خدا تشریف لائے. قد افترشت فراشی للنوم، میں نے جو ہے اس وقت بستر بچھایا تھا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے. فقالا، تو حضور نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، لا تنامی الا وقد عملت اربعتن، کہ فاطمہ اس وقت تک مت سونا جب تک تم یہ 4 کام انجام نہ دو. تو حضور نے بیوی سے یہ کہا تھا، لیکن یہ درواقع ہمارے سب کے لیے ہے کہ وہ کون سے 4 کام ہیں جو ہمیں ہر رات سونے سے پہلے انجام دینے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ختمت القرآن، تمہیں روزانہ پورا قرآن ختم کرنا چاہیے. دوسرے حضور فرماتے ہیں وجعلت الانبیاء شفاعک، اور تم تمام انبیاء کو اپنا شفیع قرار دو. ورزات المومنین عن نفسک، تمام مومنوں کو اپنے آپ سے تم راضی کرو. وحججت واعتمرت، اور حج کرو اور عمرہ کرو. تو اتنی چیزیں بتائیں، روزانہ جو ہے تم قرآن ختم کرو اور انبیاء کو اپنا شفیع قرار دو، تمام مومنین کو راضی کرو، حج کرو اور عمرہ کرو. تو بیوی کہتی ہیں کہ قال ھذا واخذ فی الصلاۃ، بابا جان نے یہ بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے. فصبرت، تو میں نے انتظار کیا، حتی اتم صلاۃ، یہاں تک کہ ان کی نماز تمام ہو گئی. قلت یا رسول اللہ، اس کے بعد میں نے کہا یہ بابا جان یا رسول اللہ، امرت باربعۃ، آپ نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، لا اقدر علیہا فی ھذا الحال، ہم اس طرح جب انسان سونے کے لیے جا رہا ہے اس وقت ان 4 چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا وہ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں. تو پھر فتبسم صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور جو ہے مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں قال اذا قرأت قل هو اللہ احد 3 مرات کانک ختمت القرآن. حضور کہتے ہیں کہ اگر تم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو تو گویا کہ تم نے پورے قرآن کو ختم کر لیا. واذا صلیت علی وعلی الانبیاء قبلی کنا شفعاک یوم القیامہ، اور تم صلوات بھیجو، درود بھیجو میرے اوپر اور انبیاء کے اوپر، تو ہم تمام کے تمام تمہارے شفیع ہو جائیں گے. وَإِذَا اسْتَغْفَرْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ رَضُوا كُلُّهُمْ عَنْكَ، اور جب تم استغفار کرو گے مومنین کے لیے، یعنی اگر کہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اگر خالی اتنا کہہ دو تو وہ تمام تم سے راضی ہو جائیں گے. وَإِذَا قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَقَدْ حَجَّجْتَ وَاعْتَمَرْتَ، اور جب تم جس کو ہم تسبیحات 4 کہتے ہیں نا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب تم سونے سے پہلے اپنی زبان پر اس کو جاری کرو گے تو گویا کہ تم نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 4 چیزیں حضور نے بتائی ہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے ہر مومن کو انجام دینی چاہیے. 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو پورے قرآن کے ختم کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پر اور انبیاء پر درود بھیجے تو وہ انسانوں کے شفیع بن جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر مثلا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات انسان کہے تو تمام
جو مومنین ہیں ان سے راضی ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم ایک مرتبہ تسبیحات اربع کا ورد کر لیتے ہیں تو پھر گویا کہ حج اور عمرے کا ہمیں ثواب حاصل ہو جاتا ہے. بہت تو خیر شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں معذرت چاہوں گا مولانا نصرت عباس بخاری صاحب سے، میں مخل ہو گیا آپ کے درمیان. بہت شکریہ اور کفایت پھر آپ حسین سے صاحب، گزارش آپ کروں گا. نے بہترین حدیث پیش کی اور آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ کہ ناظرین اس حدیث سے مستفید ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کے بھی دوبارہ بہت شکر گزار ہیں. جزاک مشتاق اللہ. زیارت ہیں. ہماری جزاک طرف اللہ، سے فی ایک امان چھوٹی اللہ. سی زیارت پڑھیے گا انشاءاللہ اور ضرور دعا انشاءاللہ. کیجیے گا بہت شکریہ، انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. سلامت رہیے. بہت شکریہ. یہ تھے کفایت حسین صاحب جو ہدایت ٹی وی کے پرانے ہوسٹ میں سے ہیں. اور ناظرین، 2 مراحل مولانا صاحب نے ذکر کیے، اور وہ دونوں مراحل نہایت مفید مراحل تھے جو قبر کے عالم میں انسان کے لیے بہترین تحفے ہو سکتے ہیں ان مراحل میں، ان مقامات پہ پیش کرنے کے لیے. جی قبلہ بہرحال کفایت صاحب آپ کی خدمت میں یاد موجود تازہ تھے. ہو گئی ماشاءاللہ. ان کے ساتھ کافی پروگرام ہمیشہ پچھلے سال بھی ماہ مبارک میں یہاں توفیق تھی، اور اس کے علاوہ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال انہیں ہندوستان جانا پڑ گیا. پروردگار انہیں بھی خیر و عافیت سے رکھے، ان کے اطراف میں فیملی کو، تمام انسانوں کو بہرحال جو حالات وہاں چل رہے ہیں انہیں حفظ و امان میں رکھے. اور دوسرا یہ کہ بہرحال وہ آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح کے ہدایت ٹی وی جو ہے وہ اپنی یہ ساری فیسلٹیز جو پرووائڈ کرتا ہے، اس میں یقیناً جو ہے وہ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جتنا بھی بہرحال کام ہے، دیکھیں آج کل کے دور میں ویسے بھی میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا میں جہاں اتنی بمبارڈمنٹ ہے، غلط چیزیں آ رہی ہیں، وہاں پر صحیح چیز اور صحیح بات پہنچانا خود ایک کام ہے، ایک بہت بڑا فریضہ بھی ہے کہ جو خود انسان اگر سمجھتا ہے کہ ضروری ہے تو پھر اس کو انجام دینا. تو ظاہر ہے پھر اس میں ظاہر ہے فیسلٹیز کا ہونا، پھر صحیح طرح چیزوں کو پرووائڈ کرنا، ظاہر ہے اس میں فائنینشلی بھی، مورلی بھی، اور ہیومن پاور کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان ان وسائل کو پیدا کرے. ان وسائل کو اگر ہم خود بہت سارے کام خود پریکٹیکلی نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ہدایت ٹی وی اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاتا ہے. آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی ہم نے حرم سے بھی پروگرام کیے، جمکران سے بھی پروگرام کیے. بہرحال ہمیں تو توفیق ہوتی ہے، ہمیں تو دعوت دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. اصل کام تو بہرحال ان کا اپنا خود کا ہے، جس میں ظاہر ایکوپمنٹ بھی ہے، پھر لائیو جانا، اور وہ بھی اردو زبان میں. اس وقت جو پروگرام ہو رہے ہیں پوری دنیا کے جو بہترین اگر جگہیں آپ کہہ لیں تو ان میں سے ایک بہترین جگہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہدایت ٹی وی کو یہ آپشن اور یہ توفیق ہوئی ہوئی ہے کہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے میرے خیال میں اس پس منظر پہ اور اس طرح کی سچویشن پہ یہاں کے لوکل چینلز کو بھی آپشن نہیں ملا ہوا کہ جو ہدایت ٹی وی کو آپشن ملا ہوا ہے. تو یہ ناظرین کی بھی خوش قسمتی اور ہماری بھی ہے کہ ہم پورے 30 دن جو ہے وہ بہرحال جتنے دن ہمیں توفیق ہوئی، تقریباً آدھا مہینہ تو ہمیں بھی توفیق ہو جائے گی اگر 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں زندہ رہے تو، کہ ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے. اور میرے اپنے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ بی بی کے جوار سے جو ہے وہ یہ پروگرام پیش کیا جائے. لیکن اس میں کاوش ہے، اس میں ٹیم ہے، ان کی محنت ہے، پھر ریئل ٹائم میں آپ کو ہائی کوالٹی کے ساتھ لائیو سٹریم کرنا، اور یہ ایکوپمنٹ کا خرچہ، پھر ظاہر ہے سیٹلائٹ ہے، آن ایئر ہے، اس کا پورا ایک بہرحال ایک کیونکہ یوٹیوب چینل تو ہے نہیں خالی کہ آپ نے یوٹیوب کا کیمرہ لگایا اور چلا دیا. سیٹلائٹ چینل ہے، یعنی ایک چینل کو اسکائی پہ آنا، نیٹ ورکس پہ آنا، اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچنا. تو اس میں ظاہر ہے ہیلپ کی ضرورت ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے بہرحال آپ جو بھی آپ کی اسکرین پہ نمبر بھی آ رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں جتنا کریں گے خدا اس کے کئی گنا برابر دے گا. عام دنوں میں بھی اللہ کی راہ میں دینا باقی رہتا ہے، خدا کی راہ میں 1-2 کہیں 7 ہے کہیں 70 ہے. تو لیکن ماہ مبارک رمضان میں جتنا آپ دیں گے اپنے لیے، اپنے کسی محرومین کی طرف سے دے سکتے ہیں، کسی کام کے لیے دے سکتے ہیں، تو وہ خدا کے لیے جہاں ایک قرآن کی آیت پڑھنا پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے، تو وہاں یقیناً آپ کا ایک یونٹ خرچ کرنا خدا کی بارگاہ میں کئی یونٹ کے برابر. اور صدقہ جاریہ ہے. اور مرکز معصومین جیسے یہاں پہ بتایا کہ اس کے اندر ریسرچ بھی ہے اور ساری چیزیں بھی ہیں جس کے تحت نظر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً بھی معصومہ سلام اللہ علیہ کے تحت نظر اور ان کے کرم اور لطف یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ جتنا پروگرام جہاں جہاں چلتے جائیں گے، جاتے رہیں گے ہواؤں میں، فضاؤں میں، یہ ایک پیچھے آپ کو بینیفٹ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، فائنینشلی بھی، مورلی بھی، پروفیشنلی بھی، اور جتنا ہو سکتا ہے تاکہ ہم بہترین پروگرام
اور بہترین چیزیں آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ اور کر ہمارے لیے فائدہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، بالکل خود اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کون فکر مند نہیں ہوتا، کون اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہیں، اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری چیز جو قبر کو ہم نے تحفہ دینی ہے وہ ہے صلاۃ اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز، نماز شب پڑھنا، وہ قبر کو تحفہ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں البتہ نماز شب کے لیے جو روایات ہیں یا ان کے فائدے ہیں وہ ہے کہ نماز شب جو ہے وہ دنیا بھی دیتی ہے، دین بھی دیتی ہے اور آخرت بھی دیتی ہے۔ اگر انسان کو دین کی طرف جانا ہے نماز شب پڑھے، دنیا چاہیے نماز شب پڑھے، آخرت چاہیے نماز شب پڑھے۔ تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کو نماز شب جو ہے وہ ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ یقیناً جو شخص رات کی کھڑا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں نفل پڑھتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، سحر میں بیدار ہوتے ہیں اگر ہم کچھ نفل پڑھ لیں، لیکن عام دنوں میں بھی جو انسان اٹھتا ہے خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، قبر ان سجدوں کو اسے پلٹاتی ہے۔ یعنی جب آپ تنہائی میں خلوت میں خدا کو یاد کریں گے، گریہ راضی کریں گے، مناجات کریں گے، تو یقیناً انسان اپنی موت کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، اور اس قبر کے لیے انسان قبر وسیع ہو جاتی ہے، قبر اس کی وسیع ہو جائے، قبر کے اندر اسے وہ نماز اس کو وہاں مدد کرے، نماز قبر اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں جو آدمی، اور ویسے بھی آدمی نے مختلف جگہوں پہ دنیا میں سجدے کیے ہوں تو وہ جگہیں بھی اس کے لیے ویسے بھی گواہی دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتایا کہ اپنی قبروں کو کھود کر، اور بہرحال وہ شاید ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا کہ انسان وہاں جائے اور وہاں رات کو بیٹھ کر عبادت کرے، سجدے کرے کہ اس جگہ پہ اس نے واپس جانا ہے، لیکن یہ عبادت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس تنہائی، اس خلوت، اور خاص طور پہ دیکھیں وہاں کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار کے، انسان کا کوئی مونس و یار نہیں ہے سوائے پروردگار، بہتر ہے یہیں سے اس سے ساتھ رابطہ کرے۔ کیا بات ہے۔ اور تہجد کی نماز اس رابطے کو محکم کرتی ہے، کیونکہ کوئی نہیں ہو رہا تھا، اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر گھر والے ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ایک خلوت ہے، شور نہیں ہے، تنہائی ہے، اور آپ بھی فوکسڈ ہوتے ہیں کہ میں خدا کو پڑھ رہا ہوں۔ اور قنوت کے اندر، وتر کے اندر انسان ہاتھوں کو اٹھا کر استغفار پڑھتا ہے، 40 مومنوں کے نام لیتا ہے، نہیں لے سکتا تو سارے مومنوں کے نام لے، اللہ مغفر للمومنین مومنات کہہ دے، الف الف کی آوازیں نکالتا ہے، اپنے عمل پہ شرمندہ ہوتا ہے، جہنم کے آتش سے پروردگار سے اس مقام کو کہتا ہے کہ نجات دے دے۔ ظاہر ہے انسان متحول ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ ایک اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، یہی تبدیلی اس کو دن میں روکتی ہے، یہی تبدیلی دن میں اس کی مدد کرتی ہے، یہی تبدیلی دن میں اس کے اوپر اثرات کو مرتب کرتی ہے، یہی تبدیلی اس کے لیے حتیٰ نماز شب جو ہے وہ رزق کو، روزی کو وسیع کرتی ہے۔ یعنی اگر انسان اس نیت سے بھی پڑھے تو بھی خدا قبول کرتا ہے اس کو کہ میں دن میں میرا رزق وسیع ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام غالباً فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور میں دن میں بھوکا رہتا ہوں۔ ہاں بے شک ایسے آپ نے بالکل ایسی ہے، رزق کو وسیع کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چہرے کو نورانی کرنا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ خدا نے تہجد کی نماز میں، نماز شب میں، ہم آیت اللہ قاضی طباطبائی کی زندگی بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ نجف کے نخلستانوں میں جا کر آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بر حرم حضرت معصومہ میں دفن ہے اور مرقد مبارک ہے۔ تہجد کی نماز میں وہ بتاتے ہیں بعض اساتید، اور یہ دعائے ابو حمزہ صومالی وطر میں پڑھتے تھے۔ ہم تو واقعاً بہت خطا کار ہیں، گناہ، میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں اس طرح نہیں پڑھ پائے کہ جو واقعاً حق ہے پڑھنے کا دعائے ابو حمزہ کا، وہ وطر کی نماز میں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہماری بھی کوئی وطر ایسی ہو کہ جس میں ہم دعائے ابو حمزہ پڑھیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑیا کریں۔ یہ ظاہر ہے وہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب اس کی اہمیت کیا ہے تہجد کی، اور تہجد کی نماز کا جو ریوارڈ ہے خداوند متعال اس کو بھی بے حساب ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی حساب۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون صاحبہ کہاں سے تشریف فرما ہے؟ جی السلام علیکم، میں لندن سے بول رہی ہوں سیدہ۔ میں اپنے بچے کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروانا چاہ رہی تھی، بالکل، اور ہمارا مقدمے چل رہا ہے اس کے لیے بھی میں نے چاہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے حق میں ہو جائے، اور بھائیوں کے لیے بھی دعا کروانا چاہ رہی ہوں۔
خصوصی دعا گو تو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، امتحانات آپ کی میں بھی تمام کامیابی توفیقات کے کروا لیے، دیں۔ آپ کی جی تمام حل مشکلات کے لیے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ جی جی نہیں، بس یہ ہے کہ بی بی کے حرم میں جا کے مولانا صاحب ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کر دیں، اور بس انشاءاللہ، ہمارا بہت مقدمہ شکریہ، جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ یہ اگلے مہینے ہمارا ہے مقدمہ، تو آپ پلیز دعا بہت ساری ہمیں ضرور ضرور، چاہیے، مولانا صاحب کی بھی، آپ کی بھی، اور بی بی سے بھی کہا ہے کہ ہماری دعا قبول کر لیں۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، آپ جی نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، کال کیا، اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا گو ہیں، التماس کرتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہوں، اور خود بھی آپ خدا سے لو لگائیے، اس سے التماس کیجیے، اپنے دل کا حال بیان کیجیے، یقیناً مشکلات حل ہوں گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ہیلو، السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب؟ اس میں گرامی آپ کا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں رجب علی اوان مینچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بی بی معصومہ کم کو تمام مومن و مومنات کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آغا صاحب جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ہم سب کی طرف سے سلام، اور عرض یہ کرنی تھی کہ تمام وہ مومن و مومنات جو علیل ہیں، بیمار ہیں، جو آٹسٹک ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا دے، اور جو کسی بھی پریشانی، کسی مشکل میں رب العالمین ان پر رحم اور کرم کرے، اور جتنے بھی ہمارے مراج کرام ہیں ان کا سایہ ہم پہ دائم و قائم رہے، اور جتنے بھی عالم دین یہاں بیٹھتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن پہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین سے نوازے، اور ہمارے چینلوں کو دین دگنی رات دگنی ترقی دے، ہدایت ٹیلی ویژن ہو گیا اور اس طرح اور چینل ہیں ان کو بھی، بس دعا میں یاد رکھیے گا، یہ میرا پیغام ہے اور میری دعا ہے، بس سب کے لیے دعا خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے نیکی میں چنا کرے۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، رجب جزاک علی اللہ، امان۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔ ایک آدھ پیغام اگر ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ ولایت بیگم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ پروردگار سے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے پروردگار متعال سے ولایت بیگم کی توفیقات کے لیے دعا گو ہیں، اور یہاں فرما رہی ہیں کہ میرے چھوٹی بیٹی صفیہ جو کہ کار خیر انجام دے رہی ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے دعا فرمائیے۔ بالکل تمام وہ لوگ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے بارگاہ خدا مندی میں خصوص دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی جائز و شرعی حاجات کو پورا کرے۔ جی قبلہ، تیسری گفتگو آپ فرما رہے تھے تیسرے مرحلے کو، کہ قرآن کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیسرا مرحلہ انسان کو صلاۃ اللیل کے حوالے سے، اور اگر یہ تمام ہو گیا تو چوتھے مرحلے کی طرف بڑھیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام سے پہلے اس چوتھے مرحلے کو بھی وقت میرے خیال میں ہمارے پاس تقریباً ختم ہو گیا ہے، کچھ منٹ ہی باقی ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ طہارت کا خیال رکھنا، نجاست سے جب انسان، خاص طور پہ جب انسان طہارت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، بہت زیادہ اس کی ذیل میں کہوں کہ وسوسے نہ کرنا، آدمی بعض اوقات لوگ بہت زیادہ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں یہ، لیکن یہ کہ اطمینان کے طور پر عرف عام میں اگر آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، تو اس کو انسان کو قبول کر لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے لباس کو پاک رکھنا۔ ویسے بھی روایات میں ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نجاست سے دور کرو، طہارت کر لو۔ ماہ مبارک رمضان میں تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ چیز قبر میں مدد دیتی ہے، یہ جو بہت سارے لوگ شاید محسوس نہیں کرتے، کہ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان رستے میں سفر میں جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے انسان، طہارت کا خاص طور پر، تو یہ چیزیں اس کو قبر میں آسانی پیدا کریں گی۔ یہ جو طہارت کی یہاں پہ بات کی گئی، روایت میں بیان کی، یہ فقط ظاہری طہارت ہے یا باطنی طہارت کی طرف بھی اشارہ ہے؟ یہ والا تو ظاہری طہارت کی طرف ہے، اس والی طرف ظاہری طہارت، جو انسان واش روم میں جاتا ہے مستحب، دائم الوضو میں رہنا چاہیے، وہ بالکل ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ انسان دائم الوضو رہے، وہ بھی معنویت اور ظاہری مادی دونوں رزق میں اضافہ کرتا ہے انسان کو۔ جو آدمی دائم الوضو رہتا ہے وہ ویسے ہی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے۔ تو بس یہ پاکی اور طہارت جو ہے وہ انسان کو بالکل، اس قبر کا میں مدد نجاست کرے کا گی۔ خیال رکھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحبہ تشریف فرما ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں فاطمہ علی بات کر رہی ہوں، انڈیا سے بات کر رہی ہوں، اور میرا سلام معصوم کو اور امام زمانہ کو. اور مجھے آقا کی میں بہت بڑی فین ہوں اور مجھے آقا سے بات کرنا ہے اور مجھے اپنے والدین کی معافرت کی دعا کرانی ہے اور اپنی فیملی والوں کی پریشانی دور ہو جائے ہمارے گھر کی، اور میرے نصیب کی کہ میری شادی ہو جائے. میں آقا سے کوئی عمل چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کوئی عمل مجھے میرے حق میں دعا کر دے. میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، ان کی حدیث کی سب بہت زیادہ. تو میں آقا سے ایک بار بات کرنا چاہتی ہوں، ان کی آواز سننا چاہتی ہوں. جی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گی، کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ تو آپ کی آواز ہم لوگ سن رہے ہیں. جی میں آقا کو السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آقا مجھے میرے والدین کے لیے معافرت کی دعا کر دیجیے گا اور میری فیملی والوں کے لیے دعا کر دیں، اور مجھے کوئی شادی کے لیے عمل بتا دیں کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے. میری بہت رکاوٹ آ رہی ہے میری شادی میں. جی ضرور، آپ کے والدین کے لیے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. انشاءاللہ آپ جو ہے وہ نماز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو استغاثہ ہے اس نماز کو، جو بی بی کی نماز ہے جس میں سجدے میں 500 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی جو پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. الہی آمین انشاءاللہ. کچھ پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سوال کر رہے ہیں، غالباً لنڈن سے کوئی صاحب موجود ہیں، نام نہیں لکھا انہوں نے اپنا. کہتے ہیں کہ فرض نماز میں پہلی رکعت میں اگر سورہ الحمد کے بعد ایک کوئی اور سورہ کی بجائے 2 پڑھ لیں تو کیا نماز باطل ہوتی ہے؟ کیا سمجھا نہیں میں؟ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک سورہ کی جگہ 2 سورہ کی تلاوت ایک ساتھ کر دی جائے. سجدہ صف کریں، یہ چیز اضافہ پڑھ دی ہے تو سجدہ صف پڑھے، باطل نہیں ہوگی. باطل نہیں ہوتی ایک ہے. کوئی چیز زیادہ پڑھ لیں تو سجدہ صف. کاظم رضوی فرام لنڈن یہ سوال کر رہے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں آپ کو بھی مولانا صاحب اسلام دیتی ہوں اور بی بی معصومہ کی خدمت میں بہت سارا میرا سلام، اور میرے لیے دعا کریں. بی بی میں بیمار ہوں، میرے جسم میں جو بھی درد تکلیف ہے جو بیماری ہے اس سے شفا مل جائے، اور میرے بچوں کو بھی اللہ سے سلامتی دے، اور جو بھی مومن مراد بیمار ہے سب کو اللہ شفا دے. مجھے جو ہے نا بہت تکلیف ہے، سر جسم پورے میں تکلیف ہے، جو اللہ بی بی معصومہ کم کے معصوموں کے صدقے اللہ اسے شفا مل جائے. بی بی کے روزے پر دعا کرنا اور میرے لیے حاضری بھی دینا پلیز. ضرور ضرور انشاءاللہ کی زیارت بھی پڑھنا میری طرف سے انشاءاللہ. بی بی زہرا فاطمہ کی پیاری بیٹی بی معصومہ کو مجھے اپنے روزے پہ بلائیں. امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ حاضرین نصیب ہو، امام معصوم کے روزے پہ حاضرین نصیب ہو. انشاءاللہ حج عمر سعادت کی سعادت نصیب ہو. الہی آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آپ کی طرف سے بہرحال نائب الزیارات بھی ہیں اور آپ کے لیے خصوصی دعا گو ہیں کہ آپ کی تمام تر مشکلات کو پروردگار متعال تمام معصومین اور بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ان کے توسط سے حل فرمائے. قبلہ طہارت کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی اور بہرحال پروگرام کا وقت بھی تمام ہونے جا رہا ہے. طہارت آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب کس طرح سے میں طہارت کا خاص کچھ مہم نکات اگر بیان کرنا چاہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھے تو انسان یہ مطمئن ہو سکتا ہے کہ ہاں میں نے طہارت کا خیال رکھا، تاکہ چونکہ بہرحال طہارت یہ ہے کہ دیکھیں انسان جب بہرحال بہت سارے معاملات میں انسان بچے ہوتے ہیں گھر میں یا اس کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے ایسی چیزیں ہیں جو نجس کر سکتی ہیں لباس کو، جگہ کو، خاص طور پہ انسان کے اپنے بدن کو، تو اس کو انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے اور ایسی حالت میں نہ ہو کہ کبھی انسان بولے کہ وہ میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا یا میں یہ مشکلات ہیں. تو بہتر ہے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھے، اور پتہ نہیں ہوتا انسان کو کس حالت میں خدا کی بارگاہ میں جانا پڑ جائے تو اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کم از کم اتنی طہارت بہرحال ہو کہ جو دوسرے اعمال ہیں اس میں کہیں رکاوٹ نہ آئے خدا کی. اور بہرحال پروگرام کا وقت تقریباً تمام ہو چکا ہے. آپ سے بہرحال خصوصی التماس کر رہے ہیں، دعا کے لیے سب لوگ درخواست کر رہے ہیں. ایک مجموعاً طور پہ تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک دعا فرمائیں. جی بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگار ان ایام کے صدقے میں ماہ مبارک کے اختتام ہے، اس کے صدقے میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار میں بی بی کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ جہاں جہاں مریض ہیں، پریشان ہیں، خاص طور پہ کووڈ کی وجہ سے، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ ہو. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پہ اپنی حاجتوں کے لیے کہا ہے،
مشکلات کے لیے، صحت کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، ان سب کی بھی بہرحال دعا کو خدا کی بارگاہ میں بی بی معصومہ کا وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ جلد سے جلد قبول ہو، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں تاکہ لوگ زیارت پہ جو ہے وہ آ سکیں اور خود جو ہے وہ بی بی سے توسل کر سکیں. بہت شکریہ. آمین. بہت بہت شکریہ، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ایک مرتبہ پھر سے آپ نے اپنی مصروفیات میں سے، واقعاً قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا، پروگرام میں تشریف لائے اور انتہائی اہم موضوع پر گفتگو فرمائی، اور انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی جو بھی باقی ماندہ ایام ہے اس میں اسی حدیث کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام، آپ نے جیسا سماعت فرمایا، آپ نے جیسے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کائنات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اور مفصل حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور اسی گفتگو کو مزید کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے آنے والی ایام میں، آنے والی شبوں میں. اور انشاءاللہ آپ سے بھی، آپ سب نے ہم سے دعا کے لیے درخواست کی، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ سے بھی ہم لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ان ایام جو باقی ہیں 2 یا 3 شب ماہ مبارک رمضان کی، اس میں ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور توفیق کے لیے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم اسی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں، اور یہی معارف اہل بیت کو دنیا بھر میں نشر کرنے کا سبب بن سکیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ہمارے مہمان قبلہ نصرت بخاری صاحب کو اجازت دیجیے گا. بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، خدا نگہدار، فی امان اللہ. اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین.